بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مارشل لا ڈکٹیٹرز کے دوران آئین شکنی کی مثال ملتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سویلین حکومت نے آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ عمران نیازی صاحب کا 3 اپریل کا جو قدم ہے وہ جنرل مشرف کے 3 نومبر 2007 کے ایمرجنسی لگانے والے قدم کا ہم پلہ تھا۔ یہ کسی بھی سویلین کے لیے ایک ایسا دھبا ہے کہ جس کو وہ شاید کبھی دھو نہ سکے اور تاریخ کو جواب نہ دے سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج عمران نیازی صاحب اپنی ہٹ درمی سے، اپنی انا پرستی سے، اپنی خود فریبی اور خود نمائش سے اتنے گرفت میں آ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے قومی اداروں کو سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نہایت درد مندی سے عمران نیازی صاحب اور پی ٹی آئی کے ووٹرز سے اپیل کروں گا کہ آج آپ کی حکومت کے 4 سال کے بعد جو معیشت کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 191 روپے عبور کر چکا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے کچھ اسے استحکام حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے امید دی ہے 400-450 پوائنٹ پھر 700 پوائنٹ پھر اٹھ گئی ہے وہ۔ اسی طرح ملک میں اکراس دا بورڈ ہر شخص پر امید ہوا ہے پہلی دفعہ۔ اس امید کو اور اس ریکوری کو دوبارہ کریش کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ عمران نیازی صاحب، اگر آپ سپورٹس مین ہیں تو قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کریں گے، ایک ضدی، انا پرست اور بگڑے ہوئے بچے کی طرح مزید ملک کا بندوبست، آئین، جمہوریت خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں کی تکرار اور پالیسی نے آپ کو بھی تباہ کیا ہے اور ملک کی معیشت اور جمہوریت کو بھی تباہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم بہت واضح ہے کہ کل وہی اجلاس اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر اسے 3 اپریل کو توڑا گیا تھا۔ گویا کہ اب قومی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا تمام سٹاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں پرامن اور کسی انٹرپشن کے بغیر ووٹنگ کرائے گا تاکہ پاکستان کے قومی اسمبلی میں منتخب نمائندے اپنی اکثریت کا اظہار کر سکیں اور حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر، جیسے سپریم کورٹ نے آرڈر میں لکھا ہے، ووٹ کا عمل مکمل ہو۔ اور جب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے فوری بعد لیڈر آف ہاؤس کا شیڈیول جاری کر کے اس کا انتخاب عمل میں لایا جائے تاکہ پاکستان کو ان معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو آج اس ملک پر ورثے میں چھوڑ کے جائے جا رہے ہیں، سب مل کر اپنی کوشش کریں۔ اور عمران خان صاحب سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی شکست کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے، جمہوری انداز میں قبول کریں گے، ایک کھلاڑی کی حیثیت میں قبول کریں گے، اور وہ بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نئی حکومت کے ساتھ قائم رکھیں گے، اور نئی حکومت ان کو بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ان کا جمہوری مقام دے گی اور کوشش کرے گی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر
ہم ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے قومی ایجنڈاز پہ کام کریں۔ ہماری سیاست جدا جدا ہو سکتی ہے، ہمارے سیاسی نظریات جدا جدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب کی شناخت اور پہچان پاکستان ہے۔ جہاں پاکستان کی بات ہے اس میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم لیگ نون کون ہے، پی ٹی آئی کون ہے، یا کسی اور جماعت سے کون ہے، ہم سب اول پاکستانی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مزید جاتے ہوئے ملک کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کرے گی، اور جو پی ٹی آئی اس وقت عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے، عمران نیازی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھی نوٹس لیں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، بلکہ ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف بھی ایک بہت ہی شرمناک قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو اگر ان مشکلات سے نکالنا ہے تو تمام قومی اداروں کا احترام واجب ہے، اور آئین کو سب نے تسلیم کرنا ہے، آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ نئی حکومت آ کے اپنے مشن کو جو اس نے قوم سے وعدہ کیا ہے آگے بڑھائے گی۔ یہ ایک پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے، ایک قومی جرگہ ہے جس میں تمام جمہوری قوتیں یکجا ہو چکی ہیں۔ ملک میں آئین کی بالادستی، جمہوریت کی حقیقت میں بحالی، پارلیمنٹ کو خود مختار بنانا، میڈیا کو آزادی دینا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس کو مسترد کیا ہے۔ یہ وہ ایک کالا دھبا تھا جو حکومت جاتے جاتے لگا کے گئی، اور وہ ان کی سوچ کا مظہر ہے کہ جیسے یہ حکومت آواز اپنے خلاف دبانا چاہتی تھی، ہر زبان کو بند کرانا چاہتی تھی، اپنے مخالفین کو کبھی نیب سے پکڑنا، کبھی پیکا آرڈیننس میں پکڑنا، اور آپ نے دیکھا کہ اس آرڈیننس کے آنے کے بعد کس طرح حکومت نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا۔ پاکستان مضبوط تبھی ہوگا جب ہم پاکستان کے شہریوں کے سیاسی، جمہوری، معاشی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک بہت بڑی نوید ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، کہ ملک میں آئین بالادست ہے، اور جب تک پاکستان کا آئین بالادست رہے گا پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کل کا پلاننگ کیا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم ووٹنگ کل بھی نہیں ہونے دیں گے، جو آپ سے اطلاعات آ رہی ہیں، کیا آپ کے پاس؟ دیکھیے، کل ہم بہت پرامن طریقے سے جائیں گے، اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس جو اکثریت ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر مبنی اکثریت ہے۔ 177 ووٹ ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت کے سابق حلیفوں یا اتحادیوں کو ملا کر بنتے ہیں۔ یہ بڑی کلین میجورٹی ہے، یہ کسی طریقے سے متنازع نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف اس وقت پاکستان کی تمام ڈیموکریٹک پارٹیز، اس وقت پی ٹی آئی ورسز دا ریسٹ ہے۔ پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے، اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کا کتنا نقصان کیا ہے کہ خود اس کے اتحادی بھی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ان کی پالیسیاں ملک کے حق میں نہیں ہیں، اور اس حکومت نے خود کو بچانے کے لیے جس قسم کے سہارے تلاش کیے ہیں، کبھی مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کبھی غداری کارڈ استعمال کیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آخر میں جو غداری کارڈ کھیلا ہے اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے مفاد سے کھیلا ہے۔ آج پاکستان کا ہر ڈپلومیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی ڈپلومیسی پر حملہ کیا ہے، اس لیے کہ اس طرز عمل کے بعد
کوئی پاکستان کا ڈپلومیٹ اب 400 دفعہ سوچے گا کہ میں جو سائفر لکھ رہا ہوں، میں جو سفارتی مراسلہ لکھ رہا ہوں، اس سے کوئی حکومت سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش تو نہیں کرے گی، لہٰذا وہ الف لیلا کی کہانی لکھ کر بھیج دے گا، جس سے پاکستان کی وزارت خارجہ بے خبر رہے گی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو حقائق نہیں پتہ چل سکیں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا